اسی کو ختم کرتے ہیں سورت، اسی کو آگے پڑھیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس نے پایا آپ کو عائلاً حاجت مند، حاجت والا، فَأَغْنَىٰ تو اس نے غنی کر دیا۔ عَالَ يَعُولُ عَیلاً کا معنی ہے کفالت کرنا، اور اس کا معنی گھر والا ہونا بھی ہے، اس کا معنی حاجت مند ہونا بھی ہے۔ تو عائل کے دو معنی بیان کیے گئے۔ فَأَغْنَا اس نے آپ کو غنی کر دیا۔ اغنا یغنی اغناء اصل میں تھا، اغنا اصل میں اغنا یا بار وزن افعلا سیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معروف ثلاثی مزید کی ناقص یائی ہے۔ عائلا اصل میں تھا عاجلا بار وزن فاعلا سیغہ واحد مذکر اس میں فاعل۔ عائلا کے دو معنی کیے گئے ہیں، المفتقر تنگ دست، اور دوسرا معنی ذو عیال اہل و عیال والا۔ آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیال دار پایا، اولاد والا پایا، کیونکہ ساری امت حضور کی عیال ہے، حضور کی اولاد ہے، تو اللہ نے آپ کو غنی کر دیا۔ یعنی یا ایک معنی اس کا یہ ہے، اللہ نے آپ کو عیال والا پایا، بڑے خاندان والا پایا، بڑی اور زیادہ اولاد والا پایا اور آپ کو غنی کر دیا۔ اور ایک معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ ظاہری غنا کی تو صورت یہ تھی، ظاہری طور پر غنی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان، اپنا سارا مال حاضر کر دیا اور اپنے تمام رشتہ داروں کی موجودگی میں یہ اعلان کیا کہ یہ مال اب میرا نہیں ہے بلکہ ان کا ہے، چاہے تو ابھی تقسیم کر دیں، چاہے اپنے پاس رکھیں۔ ام المومنین کے وصال کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و متاع حضور کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن ایک تو ظاہری غنا یہ ہے، ظاہری امیر ہونا، لیکن حقیقی غنا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بلا واسطہ ارزانی فرمایا، عطا فرمایا کہ قلب مبارک کو غنی کر دیا اور زمین کے سارے خزانوں کی کنجیاں مرحمت فرما دی، عطا فرما دی، اور کائنات کی ہر چیز کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع فرمان بنا دیا۔ ایک دن حضور کا شانہ اقدس میں گھر میں تشریف لائے، مسلسل فاقہ کشی کے باعث فاقہ کرنے کی وجہ سے شکم مبارک کمر کے ساتھ پیوست ہو گیا تھا، جڑ گیا تھا۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تاب ہو گئی اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ شکم مبارک کو بوسہ دیا، حضور کے پیٹ مبارک پہ بوسہ دیا اور عرض کی یا رسول اللہ اپنے رب سے اتنا تو مانگیے کہ یوں تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عیالدار پایا یا حاجت مند پایا تو اغنا اللہ نے غنی کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کا ہر کوئی محتاج ہے، انبیاء بھی اور عام مخلوق بھی۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس کسی یتیم پر سختی نہ کیجیے، اسے نہ جھڑکیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یتیم تھے، اللہ تعالیٰ اپنے آغوش لطف و کرم کو، اپنے کرم اور مہربانی کو آپ کے لیے کشادہ کر دیا، کھول دیا۔ اب دنیا بھر کے یتیموں کے لیے آپ کی بے پایاں بے انتہا شفقت و محبت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے۔ اللہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کیونکہ لطف و کرم فرمایا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے محبوب اب آپ کا سایہ کرم جو ہے وہ ہمیشہ مخلوق پر رہنا چاہیے، آپ ہمیشہ مہربانی فرماتے رہیں، کسی یتیم بے نوا پر، کمزور پر سختی نہ کیجیے گا، اس پر غصہ ہونا اور اس سے بے اعتنائی بے توجہی برتنا آپ کو ہرگز زیبا نہیں، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ اس یتیم پرور آقا نے اپنے غلاموں کو بھی یتیم پروری، یتیموں کو پالنے کی تاکید فرمائی۔
ایک شخص نے بارگاہ رسالت میں اپنی سنگ دلی سخت دلی کی شکایت کی، حضور میرا دل سخت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے تو یتیم کے سر پر دستے شفقت پھیرا کرو، یتیم کے ساتھ شفقت کیا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنتی کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دو انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ کہاتین، ان دو کی طرح، تو وہ آپ نے اشارہ بالسبابۃ والوسطیٰ، حضور نے اشارہ فرمایا اپنی درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی کے ساتھ، فرمایا کہ ان دو انگلیوں کی طرح جس طرح یہ قریب ہے تو میرے قریب ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الیتیم اذا بکا اہتز لبکائہ عرش الرحمن، کہ جب یتیم روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ اذا بکا بکا یبکی بکان، رونا، حزہ، اور بعض حدیثوں میں اہتزہ کے بھی لفظ ہے، حزہ لبکائہ، اس کے رونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عرش۔ آگے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو سائل آئے مانگنے کے لیے، سوال کرنے والا، فلا تنہر، تو نہ جھڑکی آپ اسے، نہرا ینہر، نہر مانا جھڑکنا۔ سائلوں سے، سوال کرنے والوں سے بر افروختہ، غصے میں وہ ہوتا ہے جس کو اپنے سرمایہ کے ختم ہو جانے یا کم ہو جانے کا اندیشہ اور فکر ہو۔ جب آپ کے رب نے آپ کو غنی کر دیا تو یہ خزانے کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، پھر آپ کسی سائل کو کیوں جھڑکیں یا سائلوں کی کثرت سے تنگ دل کیوں ہو؟ آپ کو آپ کے رب نے بے شمار دولتیں اور بے حساب نعمتیں عطا فرمائی ہیں، آپ انہیں سائل کی استعداد اور توفیق کے مطابق بانٹتے رہیں، آپ کے در پہ آنے والا کوئی سائل خالی نہ جائے۔ سیرت کی کتابیں ایسے ان گنت جو گنے نہیں جا سکتے اتنے واقعات سے بھری پڑی ہیں جن سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جود و کرم، سخاوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ جو سائل سوالی در اقدس پر حاضر ہوا اس کی جھولی بھر کر اسے واپس کیا گیا۔ آج بھی کشور مانا، کشور ملک، معانی کے عطا کے اس ملک کے اس تاجدار تاج رکھنے والے مالک کی سخاوت کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ کشور مانا، آج ہی باطنی طور پر عطا کرنے والے بادشاہ، کشور ملک اور مانا جو چیزیں ظاہر نہیں ہوتی، باطنی ہوتی ہیں، مخفی چیزیں ہوتی ہیں، ان کے اس تاجدار کی سخاوت کی آج بھی دھوم مچی ہوئی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ کوئی آئے جو چاہے مانگے، اسے خالی واپس نہیں کیا جاتا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا خوب لکھا ہے، معلوم بھی شود کہ کار ہما بدستے ہمت و کرامت اوست، کہ معلوم ہوتا ہے کہ کار ہما، سب کا کام، سب کے معاملات، بدستے ہمت و کرامت اوست، آپ کے ہمت اور کرامت والے ہاتھ میں ہے، سب کے معاملات حضور کے ہاتھ میں ہیں۔ ہر چے خواہد کرا خواہد بإذن پروردگار خود مید حد، ہر چے خواہد جو بھی چاہتے ہیں، کرا خواہد، ہر کرا خواہد جس کسی کو بھی چاہتے ہیں، بإذن پروردگار اللہ تعالیٰ کے حکم سے ادا کرتے ہیں۔ اگر خیریت دنیا اور عقبہ آرزو داری، اگر دنیا اور آخرت کی آرزو کی، اگر دنیا اور آخرت کی خیر کی تو آرزو رکھتا ہے، بدرگاہش بیا، اس کی بارگاہ میں آ جا، ہر چے میں خواہی تمنا کن، جو تو چاہتا ہے مانگ، یعنی دنیا اور آخرت کی جو شے بھی چاہتا ہے حضور کی بارگاہ میں آ جا اور مانگ لے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کسی سائل کے جواب میں لا نہیں فرمایا۔ حضرت جابر کیا کہتے ہیں، ما قال لا قط الا فی تشہدہ، نہیں فرمایا آپ نے لا کبھی بھی مگر اپنے تشہد میں، لولا التشہد کانت لاؤہ نعمی، اگر نہ ہوتا نا تشہد اشہد ان لا الہ، یہ تشہد میں لا نہ ہوتا نا، کانت لاؤہ نعم، تو حضور کا لا بھی نعم ہی ہوتا، یعنی حضور لا کبھی نہ بولتے، ہاں ہی بولتے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ ایک مرتبہ بحرین سے
90,000 درہم آئے. اس کو بحرین عام طور پہ پڑھتے ہیں، بحرین کہتے ہیں دو سمندروں کو کے علاقے کو، یہ بحرین ہے. یہ 90,000 درہم آئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں ایک چٹائی بچھا کر ان کا ڈھیر لگایا. نماز فجر ادا کرنے کے بعد ان کو بانٹنا شروع کیا اور ظہر تک ایک درہم بھی باقی نہیں رہا، سب بانٹ دیا. جب سب درہم بانٹ دیے گئے تو اتفاقاً ایک سائل سوالی آ گیا. حضور نے فرمایا اب تو کوئی چیز باقی نہیں رہی، البتہ تم کسی دکاندار کے پاس چلے جاؤ، تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے اس سے لو اور اسے کہو کہ میرے نام لکھ دے، میں اس کی قیمت ادا کر دوں گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت تھے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زحمت کیوں گوارا کرتے ہیں کہ قرض لے کر سائل کو دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مکلف تو نہیں کیا، آپ پر یہ لازم تو نہیں کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات پسند نہ آئی اور رخ انور نور والا نورانی چہرہ ناگواری ناپسندیدگی کے آثار نمودار ہو گئے. نورانی چہرہ پر ناپسندیدگی کے آثار نمایاں ہو گئے. ایک انصاری بھی اس وقت بارگاہ اقدس میں حاضر تھا. اس نے عرض کی انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ خرچ کیجئے اور نہ ڈریے آپ من ذی العرش، عرش والے رب سے کمی کا خوف نہ رکھیے. یہ سن کر حضور علیہ السلام خوشی سے ہنس پڑے. چہرہ مقدس پھول کی طرح شگفتہ ہو گیا، کھل گیا. شاد فرمایا مرا باہمی طریق امر فرمودہ اند، برا ہم کو اسی طریقے کا حکم دیا گیا ہے. تفسیر عزیزی میں یہ واقعہ موجود ہے، یہ تاریخ حدیث موجود ہے. اور ترمذی کی حدیث وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت بِنِعْمَةِ رَبِّكَ، آپ کے رب کی نعمت کا ذکر فرمایا کیجئے، ذکر فرمایا. حدث، اس کا ذکر کیجئے، اسے بیان کیجئے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جو فضل و کرم فرمائے اس کا ذکر اور اس کا اظہار بھی شکر ہوتا ہے. جو اللہ نے بندوں کو نعمتیں دی ہیں نا، ان نعمتوں کو استعمال کرنا چاہیے. اگر وہ حلال مال سے لیے بندے نے تو اللہ کی نعمت ہے، اسے استعمال کرنا چاہیے اور اس پر اس نعمت کا شکرانہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو استعمال کیا جائے. اس آیت میں نعمت سے مراد کون سی نعمت ہے؟ اما بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت کا. حدث، حدث یحدث تحدیثا کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا، گفتگو کرنا، چرچا کرنا. اس آیت میں نعمت سے مراد کون سی نعمت ہے؟ علامہ آلوسی فرماتے ہیں والظاہر ان المراد بالنعمت ما افادہ اللہ تعالی علی نبیہ، نعمت سے مراد وہ کچھ ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو عطا فرماتا ہے. من فنون النعم التي من جملتها ما تقدم، ان نعمتوں، ان چند نعمتوں میں سے جو کہ پہلے گزر چکی ہیں. ان نعمتوں میں سے جو بھی اللہ نے حضور کو عطا فرمایا وہ ہر نعمت یہاں مراد ہے. چنانچہ سرور کون و مکان، فخر زمین و زمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان انعامات کا ذکر اور اظہار اکثر فرمایا کرتے تھے جن سے آپ کے رب نے آپ کو بڑی فیاضی اور سخاوت سے نوازا ہے. بے شمار احادیث میں سے صرف ایک حدیث سن لیں، آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. ان ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، روایت کی گئی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم انا سید ولد آدم یوم القیامت، میں آدم علیہ السلام کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. فلا فخر، اور میں اس پر فخر نہیں کرتا. وبیدی لواء الحمد، اور میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہے. فلا فخر، اور میں فخر نہیں کرتا. وما من نبی یومئذ، نہیں ہوگا کوئی نبی اس دن. آدم ومن سواہ، وہ جناب آدم ہو یا ان کے علاوہ اور انبیاء کرام ہو، کوئی بھی نہیں ہوگا. الا تحت لوائی، مگر میرے جھنڈے کے نیچے ہوگا. وانا اول من تنشق عنہ الارض، میں وہ پہلا ہوں کہ پھٹے گی جس سے زمین. ولا فخر، اور مجھے اس پر فخر نہیں ہے. یعنی زمین کھلے گی اور میں زمین سے باہر قیامت کو سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے میں اٹھوں گا. حضور فرما رہے ہیں یہ فخر نہیں ہے. فخر نہیں ہے تو بات تو فخر کی ہے، تو حضور یہ کیوں فرما رہے ہیں فخر نہیں ہے؟
حضور اس لیے فرما رہے ہیں کہ میں حقیقت بیان کر رہا ہوں، یہ اظہار حقیقت ہے۔ ومن علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس مقام پہ لکھتے ہیں ومن هذا القبیل ما قال الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قصیدہ میں اپنی شان ذکر کی ہے، تو وہ بھی اسی لیے ذکر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں نعمت عطا کی تو اس نعمت کا اظہار کیا انہوں نے۔ یہ نہیں کہیں گے کہ انہوں نے یہ بہت بڑے دعوے کر دیے اور کوئی اس طرح سے، بلکہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا اظہار کیا۔ فرمایا کل ولی لہ قدم وانی علی قدم النبی بدر الکمالی، ہر ولی جو ہے اس کا قدم ہوتا ہے، ہر ولی کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، قدم یہ ہو سکتا ہے، ہر نبی کا اپنا اپنا مقام ہے۔ وانی علی قدم النبی بدر الکمالی، اور میں اپنے نبی کے قدموں پر ہوں جو کہ بدر الکمال، جو کہ کمال کے چاند ہیں، کمال سوری اور مانوی، ظاہری اور مانوی کمالات کے ماہ چہار دہم ہے، 14ویں کے چاند ہے۔ آپ کا یہ فرمانا کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے تھا، اسی قبیلے سے تھا، مطلب اللہ کی نعمت کے اظہار کے لیے تھا۔ اسی طرح حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مدارج قرب کے درجوں کا جو ذکر کیا ہے اور اپنے آپ کو مجدد اور قیوم کہا ہے، یہ اقوال بھی اسی زمرہ اور اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ فمن انکر علی هؤلاء الرجال فی مثل هذا المقال فكأنه انکر هذه الآیۃ الکریمۃ من اللہ ذی الجلال والاکرام۔ جو آپ قاضی ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ انکار کرے علی هؤلاء الرجال، ان بزرگوں کی ان باتوں کا انکار کرے، مثل هذه المقال، ان کی اس طرح کی باتوں کا، فكأنه انکر هذه الآیۃ الکریمۃ، گویا کہ اس نے اس آیت کریمہ کا انکار کیا۔ ہر نعمت کا شکر ہے، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اس نعمت کو منعم، نعمتیں کرنے والے رب کی رضا میں صرف کیا جائے۔ نعمت مال کا شکر یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خلوص نیت کے ساتھ اسے خرچ کرے۔ صحت کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ فرائض کو ادا کرے اور گناہوں سے مجتنب رہے، بچا رہے۔ اور علم اور عرفان کی نعمت کا شکر یہ ہے، جو اللہ نے علم دیا اس کا شکر یہ ہے کہ جاہلوں کو علم سکھائے اور گم کردہ راہوں کو راہ راست پر گامزن کرے۔ گم کردہ راہ، جو راستے کو بھول چکے ہو، ہدایت کے راستے کو، انہیں راہ راست پر چلائے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صورت کا ایک مجرب خاصہ بیان کیا، مجرب تجربہ شدہ خصوصیت اس صورت کی بیان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو اس صورت کو انسان 7 بار پڑھے اور اپنے سر کے ارد گرد شہادت کی انگلی پھیرتا رہے، گول گھمائے۔ جب 7 بار پڑھ چکے تو کہے اصبحت فی امان اللہ وامسیت فی جوار اللہ، میں نے صبح کی اللہ کی امان میں، میں نے شام کی اللہ تعالیٰ کے جوار میں، اللہ کے پڑوس میں، امسیت فی امان اللہ واصبحت فی جوار اللہ، یہ کہے اور خواندہ دستک زند، اور یہ جو پڑھے نا تو وہ 7 تالی بجائے تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، اس کو گم شدہ چیز مل جائے گی۔ ہمیں استاد صاحب نے اس کی اجازت عطا فرمائی تھی مجھے یہ پڑھنے کی۔ الحمدللہ علی حسن توفیقہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔